السلام علیکم ناظرین، آج مرزا غالب کی ایک بہت خوبصورت غزل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر تو میں بلا تاخیر غزل کو شروع کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی مشکل لفظ ہو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے معنی بیان کروں، اور اگر کوئی شعر قابل تشریح ہو تو اس کی مناسب اور مختصر انداز میں شرح بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ساتھ میں یہ بھی التماس کہ اگر صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو بڑا مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ چنانچہ وہ غزل بڑی معروف غزل ہے، ایک ایسی غزل کی جس کا مطلع ہر خاص عوام کی زبان پر ہوتا ہے، یقیناً آپ نے بھی اس سے پہلے سنا ہوگا۔ چنانچہ وہ غزل ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو اس شعر میں غالب نے اصل میں اپنی مایوسی اور نومیدی کا اعلان کیا ہے کہ اب میں اور نہیں جی سکتا، بس اب میں یہ جہان چھوڑنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہماری قسمت میں ہی وصال یار نہیں ہے۔ اگر ہم اب اور بھی زندہ رہتے تو بس یہی انتظار ہی ہمارے مقدر میں ہوتا، لہٰذا اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تو یہ شعر اپنے الفاظ کے ساتھ بالکل واضح ہے۔ غالب کہتا ہے کہ اگر آپ کو، یعنی معشوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں آپ کے وعدے کی وجہ سے اب تک زندہ ہوں تو یہ تمہاری خوشگمانی ہے، کیونکہ اگر مجھے آپ کے وعدے پر اعتبار ہوتا تو میں وہیں جو ہے مر نہ جاتا خوشی کے مارے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، تیری ناز کی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ بودا کہتے ہیں کمزور کو، اور استوار کہتے ہیں مضبوط کو۔ یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ آپس میں متضاد لفظ ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ تیری ناز کی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، یعنی تیرا انگ انگ، تیرا جسم جتنا نازک ہے، تیری انگلیاں جتنی نازک ہیں، مجھے اس سے یہ اندازہ ہے، یہ علم ہے کہ تو نے جو عہد باندھا تھا وہ یقیناً کمزور تھا، کیونکہ اب باندھنا جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو گرا لگائی جاتی ہے، گرا دی جاتی ہے، اور گرا جو ہے وہ انگلیوں سے لگتی ہے، اور جتنی انگلیاں مضبوط ہوں گی، جتنا زور آور ہوگا ہاتھ ان انگلیوں کے پیچھے، اتنی ہی گرا جو ہے وہ مضبوط لگے گی۔ تو غالب کہتا ہے کہ تیری نازک سی انگلیاں، تیرا نازک سا ہاتھ، بھلا اس میں کہاں سے ایسی طاقت آ سکتی تھی کہ وہ گرا جو تھی عہد کی وہ مضبوطی سے بنتی۔ لہٰذا جب گرا ہی کمزور تھی تیری نازکی کی وجہ سے تو عہد کمزور، تو اگر کہا کہ کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا، تو چونکہ وہ عہد تیری نازکی کی وجہ سے تھا ہی کمزور بندھا ہوا، لہٰذا تو نے جو ہے اس کو توڑ دیا، وہ مضبوط نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو اس میں ساری جو ہے یہ سمجھ لیں کہ شعر کی شعریت جو ہے وہ جو تیر نیم کش جو ہے اس پر مبنی ہے۔ نیم کہتے ہیں فارسی میں آدھے کو، کش کہتے ہیں کھینچنا، تو تیر نیم کش کا مطلب ہے آدھا کھینچا ہوا تیر۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ تیر چلاتے وقت اس کی کمان کو مکمل کھینچیں تو جتنا آپ زیادہ کمان کو کھینچیں گے تیر اتنی ہی تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا، اور اگر آپ اس کمان کو تھوڑا کھینچیں گے، جیسے اس شعر میں ہے نیم کش یعنی آدھا کھینچیں گے، تو تیر بھی جو ہے نصف رفتار سے آگے کو جائے گا۔ اب اگر تیر کو آدھی کمان کھینچ کر پھینکا جائے تو لازماً اس کی رفتار کم ہوگی، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جب اپنے ہدف پر پہنچے گا، اپنے ہدف کو ہٹ کرے گا، تو اس میں سے پار ہونے کی بجائے وہ بیچ میں ہی ترازو ہو جائے گا۔ تو غالب نے کہا کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کہ تو نے جو اپنی آنکھ سے میرے دل پہ تیر مارا تو وہ نیم کش تھا، آدھا کھینچا ہوا تھا۔ تو اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے شعر میں، اس کو نگاہ غلط بھی کہتے ہیں، نگاہ غلط انداز۔
تو اس میں ابرو اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کمان جو ان میں حصی مشابت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو غالب نے کہا کہ میرے محبوب نے یعنی بڑی مست نظر کے ساتھ آدھا کھینچا تیر کو، یعنی مکمل نہ کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ تیر جو تھا وہ قدر کم رفتار سے آیا اور میرے دل میں پار ہونے کی بجائے وہ میرے دل میں جو ہے آ کر اٹک گیا۔ تو غالب کہتا ہے یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ سوری، میں نے دل کہا اس سے پہلے جگر۔ تو اگر یہ پوری رفتار کے ساتھ جگر پر آ کے لگتا، یہ نیم کش نہ ہوتا بلکہ یہ مکمل کش ہوتا، تو پھر یہ خلش نہ ہوتی، کیونکہ پھر تو جگر کے پار ہو جاتا۔ تو غالب نے اس طرح سے وہ جو اس کے محبوب کی طرف سے مارا گیا تیر جو کہ نیم کش تھا، اس کی ایک طرح سے تعریف بھی کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ خلش جو ہے بہت عزیز ہے، اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شکوہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاش وہ اس کو پوری قوت سے جو ہے وہ مجھے مارتا، تاکہ یہ جو درد اب ہو رہا ہے، یہ خلش جو اب ہو رہی ہے جگر کے اندر، تیر کے جگر میں رہ جانے کی وجہ سے، یہ نہ ہوتی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ تو یہ اپنے الفاظ سے جیسا کہ ظاہر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ دوست کا کام جو ہوتا ہے وہ تو چارہ سازی اور غم گساری ہوتا ہے، نہ کہ نصیحتیں کرنا۔ نصیحت تو دائیں بائیں کا آدمی کرتا ہے کہ اچھا بھائی یہ کر لے، اچھا بھائی وہ کر لے۔ دوست تو اپنے دوست کا دکھ دیکھ کر بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ تم یہ کر لو یہ کر لو، وہ اس کا علاج کرنے کے لیے خود جو ہے وہ دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کہ یہ بھی کوئی دوستی ہے کہ دوست جو ہیں وہ ناسے بن گئے ہیں، مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، اگر یہ سچ مچ کے میرے دوست ہوتے اور دوستی کا حق ادا کرنے والے ہوتے تو یہ میری چارہ سازی کرتے، مجھے نصیحتیں کرنے کی بجائے میری غم گساری کرتے۔ اس کے بعد اگلے شعر ہے، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، اس غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پتھر میں سے جب کوئی چنگاری نکلتی ہے، چاہے پتھر پر پتھر رگڑنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ چنگاری جو ہے وہ بڑی وقتی سی ہوتی ہے اور ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے اور ایک لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو غالب نے بڑے عجب انداز کے اندر غم عشق اور اس کی شدت جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، کہ تم جس چیز کو غم کہتے ہو، غم عشق کہتے ہو، فرض کرو کہ یہ ایک شرار یا ایک چنگاری کی صورت میں ہوتا۔ شرار کہتے ہیں چنگاری کو، اس کو شرر بھی کہتے ہیں، اس کو شرار بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ غم جو ہے کسی چنگاری کی صورت میں ہوتا بالفرض، تو پھر پتہ کیا ہوتا؟ چنانچہ جس طرح سے پتھر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چنگاریاں جو ہیں وہ تو ایک لمحے کے لیے نکلتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب غم پتھر میں سے نکلتا اور چنگاریوں کی صورت میں نکلتا تو پھر ایسی چنگاریاں نکلتی کہ پھر وہ کبھی ختم نہ ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، کہ ایک تو یہ کہ پھر غالب نے اس چنگاری کا نام جو ہے وہ لہو رکھا، یعنی اگر غم کو ایک چنگاری کی صورت دی جائے تو پھر غالب کہتا ہے کہ جب وہ چنگاری پتھر سے نکلے گی وہ لہو ہوگی۔ ظاہر ہے غم اور لہو کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پھر وہ چنگاریوں کے سلسلے کو غالب نے لہو کے نہ تھمنے سے تشبیہ دی۔ تو بڑی خوبصورت تشبیہیں ہیں اس کے اندر، کہ غم کو شرر سے تشبیہ دی یا شرار سے تشبیہ دی۔ پھر یہ ہے کہ اس شرر کو، چونکہ عام طور پر شرر اور شرار جو ہوتا ہے یعنی چنگاری وہ آگ کی ہوتی ہے، اور آگ جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے بالعموم، تو یہاں سے اس سرخی سے خون کی سرخی جو ہے
اس کی مشابہت نکالی اور اس طرح سے اس شرر کو خون کا بہنا جو ہے وہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد رگے سنگ، یہ غالب نے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی یہاں جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جدت ترازی دکھائی کہ پتھر کے اندر جو ہے ایک رگ کا وجود جو ہے وہ ثابت کیا۔ الغرض اس طرح سے غالب نے غم کی شدت کو ثابت کرنے کے لیے پے در پے تشبیہات اور جدت ترازیوں سے اس شعر میں کام لیا۔ اس کے بعد اگلے شعر ہے، غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو یہ غالب کا ایک اور شعر بھی ہے کہ بڑا معروف شعر ہے غالب کا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو جس طرح غالب نے اس شعر میں جب بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس بات کو ثابت کیا کہ زندگی اور غم ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک انسان زندہ رہے گا مختلف قسم کے مسائل کا شکار رہے گا اور ان مسائل کی شکلیں جو ہیں وہ بدلتی رہیں گی۔ تو اسی تصور کو، اسی فلسفی کو غالب نے اس شعر میں ایک اور انداز میں بیان کیا کہ غم اگرچہ جاں غسل ہے، غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے۔ یعنی غم جو ہے اگرچہ ایسا ہے کہ وہ جان کو پگھلا دینے والا ہے، جاں غسل جان کو پگھلا دینے والا ہے، یعنی ظاہر ہے انسان پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، انسان کو کمزور کر کے رکھ دیتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، کہ غم جب اتنا جان لیوا ہے تو اسے بچنا چاہیے، عقل تو یہی کہتی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں غم سے، کیونکہ ہمارے سینے میں دل ہے، اور دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام یہی ہے کہ سوچنا اور مختلف مسائل انسان کے سامنے لا کھڑا کرنا۔ تو جب تک ہمارے سینے میں یہ دل ہے تو ہم حساس رہیں گے، جب تک حساس رہیں گے تو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا کرتے رہیں گے، کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ تو پھر آگے مزید دلیل کے طور پر عالم نے کہا کہ غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یعنی اگر بالفرض کوئی صاحب جو ہے وہ غم عشق میں مبتلا نہ ہوتے کسی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ صاحب غم سے جو ہے وہ آزاد ہوتے، نہ، وہ اور طرح کے دیگر سینکڑوں بکھیڑوں میں، غم روزگار میں اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں ضرور مبتلا ہو کے رہتے۔ تو یہ غالب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے اسی شعر یا اسی فلسفے کو، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، ایک اور انداز میں بیان کیا۔ تو ارادہ تو تھا کہ میں آپ کے سامنے پوری غزل پیش کروں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے ہی بہت طویل ہو چکی ہے، چنانچہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس غزل کی باقی جو تشریح ہے باقی اشعار کی وہ اگلی قسط میں، اس وقت تک فقیر آپ سے اجازت چاہے گا، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔